اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذری و آلہ ابد الدہور وکرمہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے قربانی واجب ہونے کا سبب اور کس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، قربانی کے وجوب کا نصاب کیا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا، اور جس شخص پر قرض ہو اور قرضے کی ادائیگی کی وجہ سے اس کے نصاب میں کمی آ جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں، اس طرح کے مسئلے ہم نے آپ کے گوش گزار کیے۔ آگے چلتے ہیں۔ مسئلہ ہے، ایک شخص کے پاس 200 درہم تھے، یعنی وہ مالک نصاب تھا، چاندی کے نصاب کا مالک تھا۔ سال پورا ہوا اور ان میں سے یعنی 200 درہم میں سے، یا یوں کہہ لیں چاندی کے نصاب میں سے اس نے 5 درہم زکوٰۃ میں دیے، 2.5% زکوٰۃ دی۔ اب کتنے باقی رہ گئے؟ 195 باقی رہ گئے۔ یا جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا مالک ہے، اس نے جب 2.5% زکوٰۃ ادا کری تو جو جتنا بھی بچا اس میں سے اب قربانی کا دن آیا تو قربانی واجب ہے، اور اگر اپنی ضروریات میں 5 درہم خرچ کرتا تو قربانی واجب نہ ہوتی۔ یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ یعنی اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں 2.5% 5 درہم دیے تو قربانی واجب رہے گی، اور اگر اپنی ضرورت میں خرچ کیا تو قربانی واجب نہ ہوگی۔ یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ اب مسئلہ تو صرف 2 لائنوں کا ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ریزن ورک کر رہا ہے میں وہ آپ کو کھول کے بتاؤں تو یہ پورا ایک صفحے کا مسئلہ ہے، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ آپ کو میں مطمئن کروں، کوشش میری یہی ہے، باقی کوئی نہیں ہوتا تب اس کا کیا کر سکتا ہوں۔ سنیے، اس مسئلے کی تفہیم کے لیے ایک اصول سمجھیے، وہ تھوڑا طویل ہے لیکن جب وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا تو یہ مسئلہ آپ پہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو کسی کام کا مکلف بناتا ہے تو اس کی طاقت کے مطابق بناتا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم بندوں کو ان کی طاقت سے، اختیار سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، جتنی ان میں وسعت ہے، طاقت ہے، اتنے ہی کام کی ذمہ داری انہیں دی جائے گی۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو، ویسے اگر وہ ایسا کرے تو مالک ہے لیکن یہ اس کی شایان شان نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عبادات اور احکام کی بجاوری اور ادائیگی کے لیے ان کی وسعت اور قدرت کے مطابق پابند کیا ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں، اور میں پیچھے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ جو شخص مجنون ہے، پاگل ہے، وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں، کیونکہ اس میں صلاحیت ہی نہیں، ایبلٹی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا، وہ تو اپنے ہوش میں نہیں ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہے، تو اس کو احکام شرع کا مکلف کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو ہر ایک کو وسعت کے مطابق شریعت کے حکم کا پابند کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے قدرت کی، صلاحیت کی 2 قسمیں ہیں، قدرت ممکنہ اور قدرت میسرہ۔ قدرت ممکنہ کیا ہے؟ وہ ایبلٹی، وہ صلاحیت یا وہ قدرت کہ جس کی وجہ سے آدمی عمل کرنے پر قادر ہو سکے، کوئی بھی کام جس صلاحیت کی بنیاد پر وہ کر سکے، وہ صلاحیت قدرت ممکنہ ہے، اور یہ تمام عبادات کے اندر ضروری ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج زکوٰۃ جو بھی ہو، تمام عبادات کے لیے قدرت ممکنہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نہ ہو تو پھر یہ تکلیف ما لا یطاق، یعنی کسی شخص کو اس کام کا پابند بنانا جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا۔ ایک شخص لنگڑا ہے اور اسے کہا جائے کہ نماز کھڑے ہو کے ہی پڑھنی ہے۔ ایک شخص غریب ہے، کھانے کو پیسہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ رب تعالیٰ کی شان کے منافی ہے۔ ہر ایک کو اسی بات کا حکم دیا جائے گا کہ جو وہ کر سکتا ہے، جس کی اس میں صلاحیت ہے۔ تو قدرت ممکنہ تمام عبادات کے اندر ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت واجب ہی نہیں ہوتی، شریعت توجہ ہی نہیں دیتی جس کے اندر یہ قدرت نہ ہو۔ اس لیے مجنون پر کوئی حکم نہیں ہے، جو شخص بے ہوش ہے، کوما کی حالت میں، اس پر کوئی حکم نہیں ہے، کسی چیز کا وہ مکلف نہیں ہے۔ تو قدرت ممکنہ وہ صلاحیت کی جس کی بنیاد پر آدمی کوئی عمل کر سکے، اور ایک ہے قدرت میسرہ۔ یہاں صرف صلاحیت کافی نہیں ہوتی بلکہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ سہولت بھی ضروری ہوتی ہے۔ ایک تو ہے کہ آدمی کام کر سکتا ہے، اس میں ایبلٹی ہے، وہ تو تھی قدرت ممکنہ۔ یہاں ایبلٹی کے ساتھ ساتھ، صلاحیت کے ساتھ ساتھ تیسر، آسانی، کہ وہ کام کو ایزیلی کر سکے، یہ بھی ضروری ہے۔ قدرت ممکنہ میں صرف ایبلٹی ضروری ہے، کمفرٹیبلٹی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے اندر
قدرت میسرہ کے اندر ایبیلٹی اور کمفرٹیبلٹی دونوں ضروری ہیں۔ قدرت ممکنہ کا حکم یہ ہے کہ اگر اس قدرت، اس صلاحیت کی بنیاد پر کوئی حکم شرع واجب ہو گیا تو اب بھلے بعد میں قدرت ختم ہو جائے، صلاحیت ختم ہو جائے، جو چیز واجب ہوئی ہے وہ ختم نہیں ہوگی، وہ نہیں ٹلے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص، اس نے ظہر کا وقت پایا اور ظہر کا وقت بڑھتے بڑھتے عصر کے قریب آ گیا، ابھی تک اس نے نماز ادا نہیں کری۔ ظہر اور عصر میں آدھا گھنٹہ رہ گیا، آدھا گھنٹے کے بعد یا 10 منٹ کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جائے گا اور ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ ابھی وقت ہے، وہ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، ادا ہی کہلائے گی، گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ان 10-15 منٹوں میں وہ مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، مر گیا، تو اب کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا نا۔ اس میں صلاحیت جو قدرت ممکنہ تھی، ایبیلٹی تھی کام کو کر سکنے کی، زندگی وہ چلی گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن جو چیز ذمے لگی اب وہ نہیں ٹلے گی۔ بہتر یہ تھا کہ وہ پہلے وقت میں ادا کر لیتا، لیکن چلیے نہیں کر سکا، بہرحال جو چیز واجب ہو گئی، نماز ظہر اس کے ذمے واجب ہو گئی کیونکہ اس نے اس کا وقت پا لیا اور وقت کا اکثر حصہ پا لیا، تو اب یہ اس کے ذمے واجب ہو گئی۔ اگرچہ یہ مر گیا ہے، ادا نہیں کر سکتا، اس کے ورثاء پہ ضروری ہے کہ وہ فدیہ دیں اس کا۔ تو قدرت ممکنہ کی بنیاد پر جو عمل، جو حکم واجب ہوتا ہے یا ذمے لگتا ہے، بھلے قدرت بعد میں ختم ہو جائے، جیسے کہ اس مثال میں زندگی ختم ہو گئی، قدرت ختم ہو گئی، لیکن جو چیز واجب ہو گئی ذمے وہ ختم نہیں ہوگی، وہ آپ کے ذمے، آپ ادا کریں یا آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ورثاء ادا کریں۔ اور ایک ہے قدرت میسرہ، کہ کام کرنے کی صلاحیت بھی ہو اور کام کو انجام دینے میں سہولت بھی میسر ہو، جیسے کہ اکثر عبادات مالیہ میں ہوتا ہے، زکوٰۃ ہے، خراج ہے، عشر ہے، یہ سب عبادات مالیہ ہیں، مال کی عبادت ہے۔ اور قدرت میسرہ کا حکم یہ ہے کہ جب تک قدرت رہے گی، حکم شرع جو بھی واجب ذمے لگ رہا ہے وہ برقرار رہے گا، جو ہی قدرت گئی وہ واجب بھی چلا جائے گا۔ اس کی مثال اکثر عبادات مالیہ، زکوٰۃ، صدقات واجبہ اور عشر، خراج، یہ سب اکثر عبادات مالیہ کے اندر، یعنی جو مالی عبادات ہوتی ہیں ان میں قدرت میسرہ ہی ضروری ہوتی ہے، یعنی صرف کام کو کر سکنا نہیں بلکہ آسانی سے کر سکنا۔ اس لیے اگر جس شخص پر زکوٰۃ واجب تھی اور سال مکمل ہونے میں 1 سیکنڈ باقی تھا کہ اس کا مال ہلاک ہو گیا، آگ لگ گئی، چوری ہو گیا، ڈکیتی پڑ گئی، کچھ بھی ہو گیا، اب اس پر سے زکوٰۃ معاف ہے، حالانکہ اس میں ابھی ادائیگی کی صلاحیت ہے، قرضہ لے کے کر سکتا ہے اور کوئی گھر کی چیز وغیرہ بیچ باچ کے یہ سب کر سکتا ہے، لیکن جو تیسر، آسانی تھی وہ نہیں، اس میں مشقت میں پڑ جائے گا۔ اس لیے شریعت نے اکثر عبادات مالیہ کے اندر چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے، یعنی قدرت میسرہ ضروری ہے۔ جب تک قدرت میسرہ ہے حکم ہے، یوں ہی قدرت میسرہ رخصت ہوئی حکم بھی رخصت ہو جائے گا۔ اس لیے یوں ہی مال ہلاک ہوا، زکوٰۃ کا حکم بھی ختم ہو گیا، اب زکوٰۃ ضروری نہیں ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شریعت کے کچھ احکام وہ ہیں کہ جن کی بنیاد قدرت ممکنہ پر ہے، اور کچھ احکام وہ ہیں جن کی قدرت میسرہ پر ہے۔ قدرت ممکنہ کی بنیاد پر واجب ہونے والے احکام میں قدرت باقی رہے یا نہ رہے، ایک بار حکم واجب ہو گیا تو اب وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا، جیسا کہ آپ کو میں نے مثال دی نماز کی۔ جبکہ قدرت میسرہ کے اندر جب تک قدرت ہے حکم ہے، جو ہی قدرت گئی حکم بھی چلا گیا، یعنی کچھ بھی آپ کے ذمہ واجب نہیں رہا۔ قربانی جو ہے یہ قدرت ممکنہ کی بنیاد پر واجب ہے تو یہ بھی مالی عبادت، اور اکثر مالی عبادات کے اندر قدرت میسرہ ہی ہوا کرتی ہے، لیکن اس میں قدرت ممکنہ ہے کہ ایک بار اب پر قربانی واجب ہو گئی تو بھلے قدرت ختم ہو جائے، واجب ختم نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ قانون سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ قدرت ممکنہ، قدرت میسرہ، قدرت ممکنہ بھلے ختم ہو جائے لیکن اس کی بنیاد پر جو چیز واجب ہوئی ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ قدرت میسرہ جب تک ہے واجب ہے، قدرت میسرہ ختم، واجب کا حکم بھی ختم۔ اب یہ مسئلہ سن لیجیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک شخص کے پاس 200 درہم تھے، یعنی وہ مالک نصاب تھا، سال پورا ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں جب سال پورا ہو جائے مالک نصاب پر تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی 2.5%۔ تو 200 درہم کا 2.5% کیا ہوگا؟ 40واں حصہ یا 2.5% کیا ہوگا؟ 5 ہی ہوگا۔ 200 ڈیوائڈ بائی 40 آنسر آئے گا 5۔ تو سال پورا ہونے پر اس نے 5 درہم یعنی 2.5% زکوٰۃ میں دے دیے، بقیہ 195 یا جو بھی باقی رہ گئے۔ اب قربانی کا دن آیا،
تو قربانی واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ قربانی قدرت ممکنہ کی بنیاد پر واجب ہوئی، اور جو حکم شرع قدرت ممکنہ کی بنیاد پر واجب ہو، ذمہ لگے، بھلے قدرت باقی رہے یا نہ رہے، واجب باقی رہے گا۔ اس لیے قربانی کا دن آیا تو قربانی واجب رہے گی، بھلے آپ کے پاس نصاب پورا نہیں ہے۔ اور اگر اپنی ضروریات میں 5 درہم خرچ کرتا تو قربانی واجب نہ ہوتی، کیونکہ اپنی ضروریات میں 5 درہم خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک نصاب نہیں ہے۔ پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو، یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو، جب اس نے اپنی حاجات میں، ضروریات میں خرچ کیا، اس کا مطلب کہ وہ ضرورت مند تھا۔ جب ضرورت مند تھا تو وہ اس میں قربانی کے وجوب کی ایلیجبلٹی ہی نہیں تھی، اس لیے اس پر قربانی واجب نہ ہوئی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں دیے، اس مطلب مالک نصاب تھا، قربانی کے وجوب کی صلاحیت، اہلیت رکھتا تھا، اور قربانی کے دنوں میں اس کا سال مکمل ہوا۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رہے، یہ مسئلہ مشروط ہوگا کہ جب اس کا سال زکوٰۃ قربانی کے دنوں میں پورا ہو، کیونکہ اگر قربانی کے ایام سے پہلے، یعنی 10، 11، 12، ان 3 دنوں سے پہلے اس کا سال پورا ہوتا ہے اور اس میں وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا نصاب کم ہو گیا، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یعنی ضروری ہے اس کے لیے، اس مسئلے کی صحت کے لیے، کہ قربانی کے دنوں میں اس کا سال مکمل ہوا، اس نے زکوٰۃ ادا کری، تو ان دنوں میں مالک نصاب ہونے کی وجہ سے وہ قربانی کی وجوب کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا تھا۔ اس کے دن میں جب واجب ہو گئی قدرت ممکنہ کی بنیاد پر، تو اب بھلے زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد قدرت ممکنہ نہ رہی، وہ مالک نصاب نہیں رہا، لیکن جو واجب ذمہ لگا وہ ادا کرنا ہو۔ ہاں، اگر ضروریات میں خرچ کرتا تو وہ مالک نصاب ہی نہیں تھا، جبھی تو ضروریات میں خرچ کر رہا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں قدرت ممکنہ ہے، کہاں قدرت میسرہ ہے؟ آپ تو کہیں بھی کسی بھی چیز کا لیبل لگا دیں۔ یہ پتہ چلتا ہے مجتہدین عظام کی تصریحات سے، اور انہیں معلوم چلتا ہے احادیث رسول سے۔ اور اگر کسی کو ان احادیث پر اطلاع کی خواہش ہے کہ ہمیں معلوم چلے کون سا مسئلہ کی حدیث سے اخذ کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے فقہائے کرام نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے فقہائے احناف کے امام محمد، ان کی موطا ہے، موطا امام محمد، اور موطا امام مالک، اس میں ہمارے مذہب کی بھی کچھ احادیث ہیں، یہ کافی ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ہی مذہب کی شرح معانی الآثار امام طحاوی کی، یہ پہلے شافعی تھے بعد میں حنفی ہوئے، احادیث جمع کریں اور اپنے مذہب کی تائید پر احادیث لے کر کے آئے ہیں۔ بخاری شریف ایک مشہور کتاب حدیث کی، لیکن چونکہ وہ شافعی المسلک تھے اس لیے انہوں نے اپنے مذہب کی تائید پر زیادہ احادیث رکھی، یا یوں کہہ لیں کہ اپنے مذہب کی مؤیدات حدیث کو ترجیح دی اور دوسروں کی تضعیف کر دی۔ تو اس کے لیے اس کی جو شرح ہے عمدۃ القاری، شرح صحیح البخاری، وہ پڑھی جائے، وہاں معلوم چل جاتا ہے کہ کون سی حدیث احناف کی تائید میں ہے۔ تو یہ ایک تحقیق کی دنیا ہے، جسے اس کی خواہش ہو تو میں نے آپ کو کتابیں بتا دی ہیں، اگر عربی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں تو یہ کتابیں، نہیں تو وہی اردو کی کتاب آپ لے لیں، امجد الاحادیث۔ اگلا مسئلہ ہے، مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی، وہ گم ہو گئی اور اس شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا، اب قربانی کا دن آیا، تو اس پر یہ ضرور نہیں کہ دوسرا جانور خرید کے قربانی کرے، اور اگر وہ بکری قربانی ہی کے دنوں میں مل گئی اور یہ شخص اب بھی مالک نصاب نہیں ہے تو اس پر اس بکری کی قربانی واجب نہیں ہے۔ پیچھے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ قربانی کے وجوب کے لیے مالک نصاب ہونا ضروری ہے، اور یہ شرط یا دیگر شرائط کا تمام اوقات میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ کسی بھی جز میں اگر یہ شرائط پائی جائیں، 10ویں ذی الحج کی صبح سے لے کر 12ویں کی غروب آفتہ سے پہلے پہلے ان 36 گھنٹوں میں کسی بھی حصے میں اگر یہ شرائط پائی جائیں، مالک نصاب ہے، مسلمان ہے، مقیم ہے، آزاد ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ قربانی کے وقت کے آغاز سے پہلے وہ مالک نصاب تھا، اور قربانی کا وقت گزرنے کے بعد بھی شاید ہو گیا ہو، لیکن جو یہ 3 دن تھے قربانی کے وقت، ان 36 گھنٹوں میں وہ مالک نصاب نہیں تھا، اس لیے اس پر وہ قربانی واجب نہیں ہوئی، خواہ اس کو بکری بعد میں ملی نہ ملی۔ بکری کے ملنے یا نہ ملنے پر کوئی مسئلہ نہیں، یہاں حکم کا مدار کہ قربانی واجب نہیں، اس کا مدار کیا ہے کہ جو قربانی کا وقت ہے اس میں وہ مالک نصاب نہیں ہے، جو کہ قربانی کے وجوب کے لیے ایک شرط ہے، اذا فات الشرط فات المشروط۔ دوبارہ سنیے،
مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی، یعنی 10ویں ذی الحج سے پہلے پہلے خرید لی، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، گم ہو گئی بکری، بکرا خریدا، بھینس خریدی، جو بھی چیز خریدی وہ گم ہو گئی، چوری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، اور اس شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا۔ اب قربانی کا دن آیا، وقت قربانی شروع ہوا، 10ویں کی صبح آ گئی، تو اس پر ضروری نہیں کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ کیوں ضروری نہیں؟ کہ ایک جو شرط تھی وجوب کی وہ فوت ہو چکی ہے، مالک نصاب ہونا والی شرط فوت ہو چکی ہے، اس لیے مشروط یعنی قربانی بھی فوت ہو جائے گی۔ بھلے بکری مل جائے بعد میں، 10ویں کی شام کو مل جائے، 11ویں کی صبح کو پولیس والے لے آئیں، 12ویں کو خود ہی قربانی آ کے گلے ملے آپ کے، اس سے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ یہ مالک نصاب نہیں ہے، قربانی کی شرائط میں سے ایک شرط مفقود ہے، لہذا قربانی بھی نہیں واجب ہوگی۔ تو اس پر ضروری نہیں کہ دوسرا جانور خرید کے قربانی کرے، اور اگر وہ بکری قربانی ہی کے دنوں میں مل گئی اور یہ شخص اب بھی مالک نصاب نہیں، تو اس پر اس بکری کی قربانی واجب نہیں۔ یعنی اگر وہ مالک نصاب ہو تو پھر بکری جو گم ہو گئی وہ ملے نہ ملے، جب مالک نصاب ہے اور 11 12 13 جو اوقات ہیں قربانی کی اس میں مالک نصاب ہے، دیگر شرائط بھی ہیں، تو دوسری قربانی خرید کے لائے گا۔ اگر مالک نصاب نہیں تو وہ قربانی کیا، وہ جو گم ہو گئی تھی اپنے ساتھ 4 اور لے کے آ جائے تب بھی واجب نہیں ہوگی، کہ وجوب کی جو شرط ہے وہ مالک نصاب ہونا ہے، نہ کہ قربانی کا ملنا، جانور کا ملنا۔ امید کرتا ہوں مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلا مسئلہ ہے، عورت کا مہر شوہر کے ذمے باقی ہے اور شوہر مالدار ہے، تو اس مہر کی وجہ سے عورت کو مالک نصاب نہیں مانا جائے گا، اگرچہ مہر معجل ہو۔ معجل یعنی جیسے ہی عورت مطالبہ کرے فوراً دے دیا جائے۔ ایک ہوتا ہے حمزہ سے معجل، یعنی موت کے وقت یا طلاق کے وقت دیا جاتا ہے۔ اگرچہ مہر معجل ہو، مطالبے کے وقت ہی شوہر دے دے، لیکن اگر عورت کے پاس مہر کے سوا، جو مہر اس کے شوہر کے ذمے ہے اس کے سوا بقدر نصاب مال نہیں ہے، تو عورت پر قربانی واجب نہیں ہے، نہ ہی مطالبہ واجب ہے کہ مجھے میرے مہر کے پیسے دو تاکہ میں قربانی کروں۔ مسئلہ ہے، کسی کے پاس 200 درہم کی قیمت کا مصحف شریف یعنی قرآن مجید ہے، اگر وہ اسے دیکھ کر اچھی طرح تلاوت کر سکتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، چاہے اس میں تلاوت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اور اگر اچھی طرح اسے دیکھ کر تلاوت نہ کر سکتا ہو تو واجب ہے۔ کتابوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے کام کی ہیں تو قربانی واجب نہیں ورنہ ہے۔ یہاں مثال دی ہے قرآن مجید کی یا کتابوں کی، بتانے کا مقصد یہ کوئی بھی ایسی چیز، خواہ وہ معظم متبرک ہو یا نہ ہو، اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو دیکھا جائے گا کہ وہ قابل انتفاع ہے یا نہیں۔ جیسے یہاں پر کہ وہ قرآن مجید کا نفع کیا ہے کہ آدمی اس سے اچھی طرح تلاوت کر سکتا ہو۔ اگر قرآن مجید ایسا ہے کہ وہ صرف ایک شو پیس ہے، اس سے تلاوت نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ پڑھنے کے لحاظ سے نفع کے قابل نہیں۔ کوئی بھی چیز جو قابل انتفاع، قابل ضرورت ہے، تو مالیت کو نہیں دیکھا جائے گا، ضرورت کو دیکھا جائے گا، قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ ضرورت کو پورا کرنے والی نہیں ہے، جیسے کہ یہاں کہ اس سے تلاوت نہیں ہو سکتی، تو پھر مالیت کو دیکھا جائے گا اور پھر قربانی واجب ہوگی۔ اگلا مسئلہ ہے، ایک مکان جاڑے کے لیے اور ایک گرمی کے لیے، یہ حاجت میں داخل ہے، یعنی انسانی ضرورت کا حصہ ہے۔ شہروں میں تو شاید ایسا نہیں ہوتا، لیکن یا شادیوں کہہ لیجیے کہ جہاں بہت سخت سردی ہوتی ہے، وہاں کے لوگ دوسری جگہ کے لیے ایک مکان خرید رکھتے ہیں کہ جہاں زیادہ سخت سردی نہ ہو، یا جو لوگ گرمی سے پریشان ہوتے ہیں تو وہ سردی کے لیے، جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی یہ عادت تھی کہ وہ گرمی میں اپنے شہر سے دور ٹھنڈے علاقے میں جاتے تھے، بھوالی نام ہے یا کیا نام ہے اس جگہ کا، وہاں جاتے تھے، وہاں رہتے 6 مہینے 3 مہینے جتنے بھی، اور سردیوں میں اپنے، کیونکہ وہاں سردی پھر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اب سردیوں میں اپنے علاقے بریلی آ جاتے تھے۔ تو یہ آج بھی ہے، ضرورت کا حصہ ہے لوگوں کی کہ وہ ایک مکان سردیوں کے لیے اور ایک مکان گرمیوں کے لیے، ایک کہیں ہے دوسرا کہیں ہے، تو یہ حاجات میں داخل ہے۔ ان کے علاوہ اس کے پاس تیسرا مکان ہو جو حاجت سے زائد ہو، اگر یہ 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب ہے۔ اسی طرح گرمی جاڑے کے بچھونے حاجت میں داخل ہیں، اور تیسرا بچھونا جو حاجت سے زائد ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ غازی کے لیے 2 گھوڑے حاجت میں ہیں، تیسرا حاجت سے زائد ہے۔ اسلحہ غازی کی حاجت میں داخل ہے، ہاں اگر ہر قسم کے 2 ہتھیار ہوں تو دوسرے کو حاجت سے زائد قرار دیا جائے گا۔ گاؤں کے زمیندار کا 1 گھوڑا حاجت میں داخل ہے، اور 2 ہوں تو دوسرے کو زائد مانا جائے گا۔ گھر میں پہننے کپڑے اور کام کاج کے وقت پہننے کے کپڑے، اور جمعہ و عید اور دوسرے موقعوں پر
پہن کر جانے کے کپڑے، یہ سب حاجات میں داخل ہیں، حاجت میں داخل ہیں۔ اور ان تین کے سوا چوتھا جوڑا اگر وہ 200 درہم کا ہے تو قربانی واجب۔ مثالیں انہوں نے مختلف دیں، کہیں کپڑے کی، کہیں گھوڑے کی، کہیں ہتھیار کی، کہیں کتاب کی، کہیں بچھونے کی، کہیں کسی چیز کی، مکان کی۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کوئی بھی چیز ہو، ایک ہو یا کئی ہو، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی برابر ہے، یعنی اس کی بنیاد پر آپ مالک نصاب ہوتے ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ وہ آپ کی ضرورت میں شامل داخل ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب نہیں، چاہے اس کی قیمت کتنی ہی کیوں نہ۔ اور اگر وہ آپ کی حاجت ضرورت میں شامل نہیں، زائد ہے، ایکسٹرا ہے، تو چاہے کتنی ہی سستی ہو، بس مالک نصاب آپ اس کی بنیاد پہ بن جائے، اتنی قیمت ہو کم سے کم، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اب یہاں انہوں نے مثالیں دے دی مختلف قسم کی، اصول یہی ہے، ضابطہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں مختلف مثالوں سے۔ بس اوقات لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں اور جو کتاب میں مسئلہ ہوتا ہے وہی کسی نہ کسی کو چپکا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، یہاں لکھا ہے کہ کسی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک جاڑے کا، ایک سردی کا، تو تیسرا زائد ہوگا۔ اب کسی شخص کے 3 مکان ہیں اور وہ تینوں اس کی ضرورت ہی کے ہوں، تو جو لکیر کا فقیر ہے وہ تو یہی مسئلہ بتائے گا، اٹھا کے بہار شریعت کا حوالہ دے گا کہ جی جناب یہ تیسرا جو ہے وہ زائد ہے اور اس پر فلاں فلاں حج واجب ہے، یہ واجب ہے، وہ واجب ہے، بیچ کر کے حج ادا کریں یا قربانی کریں اور جو دیگر۔ حالانکہ حکم کی علت پر غور کرنا چاہیے کہ حکم کا مدار کس وجہ کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ تو اگر کسی کے 10 مکان بھی ہوں اور 10 کے 10 ضرورت میں شامل ہوں، وہ تو وہ آدمی بتائے گا اس کو کیا ضرورت ہے۔ ممکن ہے ایک صورت بنا رہا ہوں کہ کسی کے پاس 10 مکان ہوں اور 10 کے 10 اس کی ضرورت میں شامل ہوں، داخل ہوں، تو اس پر قربانی یا زکوٰۃ یا جو بھی عبادات مالیہ ہیں واجب نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کا یہ مال حاجات اصلیہ سے فارغ نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس صرف 2 ہی مکان ہو، ایک سے ضرورت پوری ہو، دوسری زائد ہو، پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ضرورت سے زائد ہے، فرض یا واجب کی ادائیگی کے لیے اس کو اگر بیچا جائے تو بیچیں۔ اور اس بات کو بتانے سے مقصد یہ ہے کہ شریعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کبھی بھی چلتے پھرتے مولانا لوگوں سے رابطہ مت کیا کریں۔ دارالافتاء کہ جہاں ایک اچھے عالم مفتی صاحب ہوں اور ان کے ماتحت تدریب کرنے والے مفتی ہوں، ان سے فتویٰ پوچھا جائے۔ جو صرف بہار شریعت بغل میں دبا کے پھرتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ کر خود کو مشکل میں نہ ڈالا جائے۔